کل سے ایک سوال ہو رہا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جناب کیا پاکستان جو ہے وہ کوئی ایسی انٹیلیجنس آ گئی تھی کہ پاکستان جو ہے کیا نیوکلیر جو آپشن ہے کیا اس کا استعمال کرنے لگا تھا. نور خان ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ یہ جو سٹوری بلڈ کی گئی ہے اخبار کے اندر وہ یہ ہے کہ جناب نور خان ایئر بیس کے اوپر جب اٹیک کیا گیا بھارت کی جانب سے تو پاکستان کا اسٹریٹجک کمانڈ سینٹر جو ہے وہ بالکل اس کے آس پاس ہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایکچولی نیوکلیر آپشن کی طرف جو ہے وہ جانے لگا تھا, جس کی وجہ سے ایک دم امریکہ بھاگا ہے. امریکہ نے بیچ میں جو ہے وہ سعودی عرب کو بھی بیچ میں ڈالا, ٹرکی بیچ میں آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ چیزوں کو ریزالو کر کے جو ہے وہ سیز فائر جو ہے وہ کروایا گیا. میرے پاس کم از کم میں جو مختلف لوگوں سے جو میری گفتگو ہوئی ہے اور اس کے بعد جو جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں وہ میں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں. دیکھیے جب بھی جنگ ہوتی ہے نا تو سب سے پہلا جو ظاہری بات ہے انٹریکشن ہوتا ہے جو آپس میں جو ڈاگ فائٹ تو خیر یہاں پہ نہیں ہوئی تھی لیکن پھر بھی جو آپس میں جو کلیش ہوتا ہے وہ ایئر فورس کا ہوا, ہمارے یہاں پہ ایئر فورس کا ہوا. اس کے اندر آپ نے ان کے 5 جہاز گرا دیے. اس کے بعد یہ کہانی جو ہے وہ گراؤنڈ ٹروپس کی طرف آئی. ٹھیک ہے, میزائلز داغے گئے, ڈرونز پھینکے گئے اور ان کی طرف سے بھی میزائلز پھینکے گئے, ہماری طرف سے بھی اس کے بعد جوابی میزائل جو ہے وہ پھینکے گئے. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے ڈرون سے آغاز کیا, انہوں نے ایئر کرافٹس اپنے جو ہے وہ پاکستانی سرزمین کی طرف نہیں بھیجے. تو ان کو کیوں نہیں بھیجے؟ ظاہری بات ہے ان کو اس بات کا آئیڈیا ہو گیا تھا کہ ان کی ایئر فورس کی جو پاور ہے وہ ہم سے زیادہ ہے, یہ ہمیں اسٹرائک کر سکتے. اور میں تھوڑی دیر میں ابھی اس کے بارے میں بھی بات کرنے لگا ہوں, میں وہ جو 5 جہاز ہیں نا میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب یہ سٹارٹ ہوا تو ان کا بیسکلی کہاں سے جو میری اطلاعات ہیں جو کہاں سے بیسکلی ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے وہ ان کا جو S-400 کا میزائل سسٹم ہے نا, جو ان کا لانچر ہے اور جو 4 ٹیوبز کے ذریعے جو میزائل جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے وہ فائر کرتا ہے, بیسکلی اس کے اوپر ان کو بڑا مان تھا. یہ بڑا ہی ایک ایکسپینسو سسٹم ہے S-400 کا. اور یہ جس طرح رافیل کو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہمارا جول کراؤن جول ہے ہمارے ایئر کرافٹس کا اور وہ تو ہم نے اڑا دیا. S-400 کو یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں جو ہے وہ تقریباً 38 یا 40 جو ٹارگٹس جو ہے وہ بھی کر سکتا ہے. ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل اگر ایئر کرافٹس آ رہے ہوں میزائلز آ رہے ہوں یہ ان کو ٹارگٹ کر کے اڑا سکتا ہے. ہوا یہ ہے آپ اور میں اب آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کی ٹائم لائن بھی اٹھا کے دیکھ لیجیے گا. اب یہ جو آپ بات کہہ رہا ہوں نا کیونکہ میری جو چند لوگوں سے بات ہوئی اور اس کے بعد اس انفارمیشن کی بنیاد پہ اگر آپ ٹائم لائن بھی اٹھا کے دیکھیں تو اس کے بعد کہانی شروع ہوتی ہے. جیسے ہی پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر یہ خبر فلیش ہونا شروع ہوئی کہ پاکستان نے ان کا S-400 کا ایک سسٹم جو ہے ایک وہ جو بیٹری سسٹم ہے اس کو اڑا دیا ہے, وہاں سے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے. بیسکلی وہاں سے تبدیلی آتی ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ بھئی ایک S-400 اگر اڑ بھی گیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں, وہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھاتا ہوں. دیکھیے کوئی بھی جنگ جو ہوتی ہے نا جب بھی آپس میں لڑی جاتی ہے تو اس کے لیے ایئر کور بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایئر کور جب تک نہیں ہوگا آپ کے ٹروپس کو, آپ کے ٹینکس کو, آپ کے S-400 کو, تب تک جو ہے وہ کہانی آگے نہیں چلتی. یہاں پہ پاکستان اپنی ایئر سپیورٹی جو ہے وہ پہلے ہی پروف کر چکا ہوا تھا ان کے جہازوں کو گرا کے. تو دے ور ایکسپیکٹنگ کہ چلیں ہمارے جہاز تو شاید نہیں چلے لیکن ہمارا جو S-400 سسٹم ہے نا وہ پاکستان کے اگینسٹ جو ہے ہم استعمال کریں گے, وہ ادھر ادھر جو ہے وہ فائر کرے گا اینڈ ویل بی ایبل ٹو برنگ بیک دیٹ سپیورٹی. پاکستان اگر آپ اٹھا کے دیکھیں نا یہ جب ان کے جہاز گریں تو اس کے بعد پاکستان بالکل مطلب نارمل بیٹھا ہوا تھا, کوئی آگے سے اٹیک